ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مبارک دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری سوچیں دینی بن جائیں، ہمارے اعمال بھی دینی بن جائیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی 100% اللہ کی اتباع اور پیروی میں ہو جائے، یہاں تک کہ روزمرہ کی جو ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وہ ضروریات بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ غرض یہ کہ اللہ کے حکم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگی کے ہر عمل میں جاری کرنا، یہ اس دین کا تقاضا ہے۔ اور ہم سوچیں کہ کمزوری کس جگہ پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں کہاں میں کمزور ہوں؟ جہاں کمزوری ہے اس کمزوری کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت فرماتے جائیے، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس آیت سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ایمان والوں کو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت اور خیر خواہی کی بات کہتے رہنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں اس کا رواج ختم ہو گیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نصیحت کرنا، وعظ کرنا، خیر کی بات بتلانا صرف ممبر اور محراب والوں ہی کا کام ہے، شاید میرا کام نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں اس میں ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ وہ نصیحت کرتا رہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہر آدمی نصیحت کرنے کو اپنا شیوا اور اپنا طریقہ بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ زندگی کا معمول تھا، ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت فرماتے رہتے تھے۔
اور وہ کبھی بھی نصیحت سے اپنے آپ کو عاری اور خالی نہیں سمجھتے تھے. ہر شخص اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا کہ جہاں تک میری استطاعت اور حیثیت ہے اور جہاں تک میں طاقت رکھتا ہوں میرے ذمے ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور انہیں نصیحت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ان جان نثاروں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تربیت یافتہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب دو آدمی آپس میں ملتے نصیحت کرتے، اور صحابہ یوں کہتے کہ ہم جب آپس میں ملا کرتے تھے اس وقت تک ہم جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر کی نصیحت نہ کر لیں. ملے دو آدمی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت پوچھی، خیر خیریت پوچھنے کے بعد پھر کوئی ایک ہم میں سے سورۃ العصر کو دہرا لیتا تھا. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ بار بار جب آخرت کی بات آدمی سنتا ہے تو عمل میں آتی ہے. یہ نصیحت، یہ قرآن کا سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بار بار سننا، بار بار دہرانا، یہ انسان کو عمل کی طرف آمادہ اور تیار کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بار بار ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے یہاں تک کہ اس وقت تک ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک سورۃ العصر کی نصیحت نہ کر لیتے. اب سورۃ العصر میں کیا باتیں ہیں؟ ایک تو سورۃ العصر انتہائی مختصر ترین سورت ہے، اور سورۃ العصر پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے. اور سورۃ العصر کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا سورۃ العصر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آ جاتی تو یہ بھی کافی تھی. آخر اس میں کوئی طاقت، کوئی جان تو ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہلکے آدمی تو نہیں ہے، بہت بلند مقام تھا، علمی مقام تھا، اور قرآن کے ساتھ شغف اور ذوق رکھنے والے شخص تھے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف سورۃ العصر آتی تو وہ بھی کافی. کیا آج ہم دیکھیں کہ ہمیں سورۃ العصر کا مفہوم معلوم ہے؟ ہمیں سورۃ العصر کا خلاصہ آتا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں کیا باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں؟ اس میں 4 باتوں کو ذکر کیا گیا، اخروی اور ابدی اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کو 4 صفات کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور جس آدمی میں یہ 4 صفات اور 4 خوبیاں جتنی بلند تر ہوں گی اتنا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اور جس شخص کی زندگی میں یہ 4 خوبیاں اور صفات بالکل نہیں ہیں یا بہت کمزور ہیں اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت آخرت کی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے. اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک بلا قسم بھی کوئی بات کہے تو اس کی بات سچی ہے، اس کی بات حق ہے، اس کی بات سچ ہے. اس کے باوجود بھی قسم سے بات کو ذکر فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم. یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک سارا زمانہ گواہ ہے، سارے زمانے کے سارے لوگ گواہ ہیں. وہ شہادت دیتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. اور یا یوں کہ یہ والعصر کا معنی ہے عصر کے وقت کی قسم. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب وقت تمہارا بہت تھوڑا رہ گیا. جیسا کہ عصر کی نماز کے بعد قریب مغرب ہے، اسی طرح سے اس امت کا وقت عصر کو پہنچ چکا ہے، اب قریب ہے قیامت کا قائم ہونا. اور تیسرا معنی عصر خلاصے کو بھی کہتے ہیں. پوری تعلیمات وحیہ کا، آسمان سے اترنے والی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ 4 باتیں. ان الانسان لفی خسر، انسان نے اپنے آپ کو گھاٹے اور خسارے میں ڈالا ہوا ہے. انسان نے اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا ہوا ہے. یہ جو کامیابی کی راہیں متعین کر چکا ہے وہ کامیابی کی راہیں نہیں ہیں.
یہ جو اس دنیا کے اندر اپنی فلاح کی راہوں کو متعین کر چکا ہے وہ غلط ہے. اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقینی بات ہے انسان خسارے میں ہے اگر یہ 4 خوبیاں اس میں نہ آئیں. نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان زندگی میں ہو. اور ایمان کس ایمان پر نجات ہے؟ ایک میں ایمان کا اعلیٰ درجہ بتاتا ہوں اور ایک ایمان کا سب سے کمتر درجہ بتاتا ہوں. کم از کم اس اعلیٰ اور اس نیچے والے درجے کے بیچ میں ایمان ہونا چاہیے. اس کے بیچ میں ایمان ہو، اور جو ادنا درجہ ہے اس سے نیچے اگر چلا گیا اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام آئے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے. اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے. اور اگر سامنے کوئی گناہ آ گیا ہے اور گناہ کرنے لگا، کسی نے کہا اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کر، فوری گناہ کو چھوڑ دے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ میں ایمان کا اعلیٰ درجہ بتا رہا ہوں کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں، قرآن اس کو سنایا جائے تو ہر دن قرآن کے سننے اور سنانے اور پڑھنے سے اس کا ایمان اوپر جا رہا ہو. اس کے دل میں اللہ کی محبت ہر دن اضافہ ہو رہی ہو. اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف ہر دن بڑھتا چلا جا رہا ہو. اور اس کی زندگی ہر دن اس زندگی گزشتہ زندگی سے بہتر ہوتی جا رہی ہو. یہ اعلیٰ ایمان کی دوسری نشانی. نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بھروسہ اس کا سب سے بلند ترین بھروسہ اللہ پر ہو. یہ کہنے کے لیے بڑی آسان بات ہے، لیکن یہ دل میں اتر جائے کہ کھلاتا ہے. اپنی کمائی کے لیے صبح کو نکلے، بار بار اپنے آپ کو باور کرائے اور ذہن میں یہ بات ڈالے یہ کمائی جو میں کر رہا ہوں، یہ بازار میں جو نکلا ہوں معاش کے لیے، یہ تو ایک ظاہری ذریعہ ہے، کھلاتا تو اللہ ہے. یہ بات دل میں موجود ہو اور اتنی زیادہ موجود ہو، اتنی زیادہ. میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی چھری یہاں لا کے رکھ دیتا ہے، بھئی کیوں نہیں کاٹتی؟ ہر آدمی کہے گا کہ بھئی اس کو پیچھے سے کوئی استعمال کرے گا تو یہ اپنا کام دکھائے گی نا، چلانے والا اس کو چلائے گا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو کاٹنے کا ایک آلہ ہے، یہ تو کاٹنے کا ایک ذریعہ ہے. جس طرح سے اس چھری کے متعلق یہ نظریہ اور یہ دماغ کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک اسے پیچھے سے چلائے گا نہیں کوئی چلے گی. اصل اس میں پیچھے آدمی کی طاقت ہے. بالکل اسی طرح سے میں جو فلاں جگہ سے کھا رہا ہوں وہ تو ذریعہ ہے، اصل پیچھے طاقت تو اللہ کی ہے. یہ ہے توکل. اور اسی توکل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا توکل اللہ پر کرو جس طرح سے پرندوں کا توکل ہے تو اللہ پاک تمہیں اس طرح سے کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ آتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان جتنا بھروسہ، ان پرندوں جتنا بھروسہ اللہ پر وہ بھی ہمارے پاس نہیں. آج بڑی کمزوری ہے. تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ بتا رہا ہوں، اس کی تیسری صفت ہے. اور چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہو. نماز روزانہ پڑھتے ہیں، پابند ہے ایک آدمی نماز کا، لیکن اقامت نماز چیز ہی الگ ہے. ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا. بھائی اقامت نماز اس کو کہتے ہیں کہ از اول تا آخر میرا دھیان اللہ تعالی سے نہ ہٹے، میرا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے. یہ ہے نماز کا اقامت، یہ ہے نماز کا قائم کرنا. اور میری نماز کے اندر مکمل تمام آداب موجود ہوں، فرضوں کی رعایت ہو، سنتوں کی رعایت ہو، مستحبات کی رعایت ہو، آداب کی رعایت ہو. یہ نماز اقامت کہلاتی ہے. نماز کا قائم کرنا اس کو کہتے ہیں. ہم بولتے تو ہیں نماز قائم کرو، نماز پڑھنا وہ پڑھنا ہے،
کوئی پتہ نہیں دھیان کہاں ہے، سوچ کہاں ہے، ذہن کہاں ہے، کہاں لگے ہوئے ہیں، جس کام کو چھوڑ کے باہر سے آئے تھے نماز میں بھی وہی خیال ہے، تو یہ اقامت صلاۃ کہاں ہوئی؟ یہ ادب نہیں ہے نماز کا۔ اور 5ویں صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو۔ اور ان 5 باتوں کو ذکر کر کے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقت میں صاحب ایمان لوگ ہیں جس میں یہ 5 باتیں پائی جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنا درجہ کیا ہے؟ سب سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی کسی منکر اور برائی کو دیکھتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس منکر کو، اس برائی کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ اپنے گھر میں آپ کا اختیار چلتا ہے تو ہاتھ سے اس برائی کو روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے تو برا کہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے ہو تو کم از کم دل میں تو اس برائی کو برا جانو کہ یہ غلط ہے، یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ غلط میں نے کیا ہے، یہ جو میرے گھر میں ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بس یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اگر دل کے اندر اس برائی کی برائی بھی نہیں آئی ہے اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کم از کم۔ اور ان دونوں اعلیٰ اور ادنا کے بیچ میں ایمانی کیفیت اگر انسان کی ہے تو آدمی نجات پا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آپ کو آپ کی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور آپ کے گناہ سے آپ کو رنج اور افسوس ہونے لگے کہ میں نے کیوں ایسا کیا ہے، تو بس آپ سمجھیے گا کہ میں مومن ہوں۔ یہ ایمان کی نشانی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر ایمان کی نشانی آپ کے پاس نہیں بچی۔ ہر چیز قیامت کے دن نشانیوں سے پہچانی جائے گی، دنیا میں نہیں دیکھتی ہو، مسجد ہے، مسجد کی ایک علامت شناخت نشانی ہوتی ہے، باہر سے دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد کی نشانی ہے۔ ہسپتال ہے، اس کی ایک نشانی ہے، اور کوئی سرکاری عمارت ہے، اس عمارت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے مومن کی بھی ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ ادنا سے ادنا نشانی آپ نے بتائی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ یا تو اعلیٰ درجے کا پیدا کرو، وہ نہیں تو کم از کم یہ تو لے کے آؤ، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، نیکی کی بات کرنا، نیکی کا عمل کرنا، روزانہ نیکی کرنا، اعمال صالحہ جن کو ہم کہتے ہیں۔ اور عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا اور اللہ کی تمام مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عمل صالح کہلاتا ہے، نیک عمل۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے نجات کے لیے، صرف آمنو کے بے ایمان لایا، آمنت باللہ میں ایمان لایا، اس کے بعد کوئی عمل زندگی میں نہ ہو، نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے، اخلاق اس کی زندگی میں نہیں ہے، معاشرتی احکام میں وہ کوتاہی کرتا ہے، معاملات کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے، عمل صالح سے خالی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے 25% تو یہ درجہ ہے کہ ایمان ہو، لیکن جو میں نے 2 سطح بتائی ہیں وہ والا ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح بھی اگر آ گیا تو اب 50% اس کے پاس کامیابی کی ضمانت آ گئی۔ اور صرف یہاں ہی نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق، اب بات وہ آئی میں نے اب عرض کیا تھا، نصیحت کرنا، دوسروں کو کہنا، دوسروں کو بولنا، اپنے گھر کے ماحول کو بنانا، اپنے گرد و نواح میں دین کی بات کہتے رہنا۔ دین کی بات پر قائم اور دائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنی زبان کو استعمال کرے دین پر۔ سارا دن زبان گناہوں میں چلتی رہتی ہے، کتنی دیر یہ زبان اللہ کی بات بولتی ہے، کتنی دیر اس زبان سے مسلمان کی خیر خواہی کی بات نکلتی ہے، کتنی دیر اس زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آتا ہے۔ یہ ضرورت ہے، یہ ہے وتواصوا بالحق،
اور چوتھی بات وتواصوا بالصبر، پھر اس دنیا کے اندر مصائب اور پریشانیاں اور جب غم آئیں تو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر آدمی راضی رہے، اللہ کی منشا پر آدمی راضی رہے کہ غم کس نے بھیجے ہیں؟ اس اللہ نے۔ اضحک و ابکا، خوشی بھی اللہ دیتا ہے، غمی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ خوشی بھی امتحان ہے، غمی بھی امتحان ہے۔ خوشی میری اپنی محنت اور طاقت سے نہیں آتی، میں اپنی محنت اور طاقت سے غم کو دور نہیں کر سکتا، یہ میرا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ خوشیاں بھی اللہ بانٹتا ہے اور غمیاں بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو جس مالک نے خوشی دی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، جب غمی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو جس مالک نے غمی بھیجی ہے اس مالک سے اس غمی پر، اس مصیبت پر صبر کی دعا بھی اسی سے مانگی جائے۔ جب پریشانی بھیجنے والا وہ ہے تو وہ صبر دینے والا بھی تو وہی ہے۔ تو یہ چار باتیں اس وقت تک صحابہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک یہ نصیحت نہ کر لیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ جو لوگ ابھی آئے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں نصیحتیں کرنے کا رواج تھا، ایک دوسرے کو دین کی بات کہنے کا رواج تھا، خیر کی بات بتلانے کا رواج تھا۔ تو جب بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر ایک دوسرے کو پڑھ کے سنا لیا کرتے تھے، تاکہ ہر وقت میں، ہر موقع پر ہم اپنی آخرت کو مد نظر رکھ لیں، اپنے مرنے کو مد نظر رکھ لیں کہ مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور جانا ہے۔ اب ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت والا کلام ارشاد فرمائیے۔ دیکھو ہر آدمی محتاج ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو نصیحت کا محتاج سمجھ رہے ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ بن ابی سفیان کو قرآن مجید کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما۔ تو جن کے پاس قرآن مجید کا علم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میں اور آپ ہوں تو ہم کہیں مجھے کیا نصیحت کی ضرورت ہے، میں نے تو سارا پڑھ لیا اور رسول اللہ کی دعا بھی مجھے حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر آدمی اپنے آپ کو نصیحت کا محتاج سمجھتا تھا۔ آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کرتے بھی ہیں تو آدمی سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے، کسی کی برائی پر مطلع کرتے بھی ہیں اسے غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھو کسی کو نصیحت کرنا اور اس کی برائی پر اس کو مطلع کرنا، اول تو نصیحت کرنے والے کا ناصحانہ انداز، خیر خواہانہ انداز ہونا چاہیے، تنزیہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو نصیحت کرو ناصحانہ انداز ہو، تنزیہ انداز نہ ہو، ذلیل کرنے کی نیت نہ ہو۔ اس لیے آپ اس کو اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں تو انداز خوبصورت ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سب کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خیر خواہانہ اور ناصحانہ انداز سے بات کیا کرتے تھے، کبھی تنزیہ انداز سے بات نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا فرعون کے پاس، لیکن حکم ساتھ دیا کہ جاؤ جا کے اس کو اللہ کی توحید سمجھاؤ، اس ظالم کو سرکش ہو گیا ہے، باغی اور نافرمان ہو گیا اللہ کا، لیکن ساتھ اللہ نے دوسری نصیحت یہ بھی ارشاد فرمائی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، نرم بات کرنا۔ دنیا کا بدترین انسان ہے فرعون، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، باغی ہے، ہزاروں کا قاتل ہے، حکم دیا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا۔ وجہ کیا سمجھائی؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ
او یخشا. نرم بات کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اس کے دل پر بات اثر کرے گی. اور اگر آپ غصے سے جا کے سامنے والے کو بات کہتے ہو، آپ نے غصے سے کہا، اسے بھی غصہ آ گیا، تو یاد رکھیے گا اب اس کے اندر شیطان داخل ہو گیا. شیطان اس کو حق بات قبول نہیں کرنے دے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصے کے وقت شیطان سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء میں ایسے ایسے دوڑتا ہے جس طرح سے خون انسان کے جسم میں دوڑ رہا ہے. جہاں جہاں تک خون پہنچتا ہے وہاں وہاں تک شیطان جاتا ہے. وہ کب؟ جب اسے غصہ آتا ہے. تو ناصحانہ کلام کہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان جائیں. آپ نے ایک خوبصورت مثال دی، نصیحت کی مثال سمجھائی. ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں آئے، انہوں نے کچھ سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا. پھر اس نے کچھ کم سمجھا، پھر آپ نے دے دیا، بہرحال زیادہ دے دیا. اس کے باوجود بھی اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا. جب اس نے غصے کا اظہار کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسے ڈانٹنا چاہا، غصہ کرنا چاہا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں دیا بھی ہے اور خوب دیا، تو اب جاؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ غصے میں آ گیا ہے، آپ علیہ السلام بہت پیار سے محبت سے اسے اپنے حجرے میں لے گئے. اور آپ علیہ السلام نے حجرے میں لے جا کر اس کو سمجھایا، بتایا کہ تمہیں یہ نہیں دیا ہے، حق تھا تمہارا، ذمہ تھا نہیں تھا. تو کہا پھر کیوں ایسی بات کر. اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. کہا یہ جو تم نے غلطی کا اعتراف میرے سامنے کیا ہے، تم نے منکر اور ایک گناہ کا کام سب کے سامنے کیا، اب اس اپنی غلطی کا اعتراف بھی سب کے سامنے کرو، تاکہ دوسروں کے دلوں میں تمہارے خلاف جو میل اور کدورت آئی ہے یہ دور ہو جائے. اس نے مسجد میں آ کر اسی طرح سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. صحابہ خوش ہو گئے. اب اگلی بات سنیے گا جس کے لیے میں نے قصہ سنایا. آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس آدمی کا اپنا ذاتی اونٹ بھدک گیا ہو. جب اونٹ بھدک جاتا ہے تو اس کو پھر قابو کرنا ذرا مشکل ہے، اور لوگ اس اونٹ کی طرف بھاگے، کسی نے اس کی دم کھینچی، کسی نے اس کا کان کھینچا، کسی نے اس کی گردن پکڑی، کسی نے نکیل پکڑی، وہ اور باغی ہوتا جا رہا ہے. لیکن مالک آیا، اس نے آ کر اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر اس کو اس نے قابو میں کر لیا. فرمایا اسی طرح سے یہ بغاوت اور سرکشی پر آ گیا. تم میں سے کسی نے کیا ڈانٹنے کی کوشش کی، کسی نے کیا ڈانٹنے کی کوشش کی، اور میں نے اس طرح سے کیا ہے جس طرح سے مالک اپنے اونٹ کے ساتھ کرتا ہے، گردن پر ہاتھ رکھتا ہے، پیار سے بات کہتا ہے، بالآخر وہ اونٹ بھی آدمی کے قابو میں آ جاتا ہے. میں نے ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا. تو یہ ہے ناصحانہ انداز، یہ ہے خیر خواہی والا انداز. اب جب خیر خواہی کے انداز سے ہم کسی کو نصیحت کریں، پھر بھی اگر اگلا آدمی، خیر خواہی کا مطلب ایک تو اندر سے جذبہ ٹھیک ہو، نصیحت کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور سب کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے، تنہائی میں نصیحت کی جائے. اس کے بعد بھی اگر اگلا آدمی نصیحت نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ کہ فطور ادھر ہے، ادھر نہیں. اب نصیحت کو قبول نہ کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے، اب یہ ہٹ درمی کی نشانی ہے. اب بات وہ آیت عرض کرتا ہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ دے گی کس کو؟ ایمان والے کو. اب پتہ چلا کہ اس کے اندر کمزوری ہے جو یہ نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہونا یہ ایمانی کمزوری ہے اس کی. اور ہم سب میں سے ہر آدمی یہ بات جانچ لے جب مجھے نصیحت کی جاتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر میرا رویہ متکبرانہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی کمزوری ہے، وہ اندر صلاحیت نہیں ہے جو نصیحت کو قبول کرے. بات یہ عرض کر رہا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا کہ مجھے آپ نصیحت کہیے اور نصیحت بھی مختصر فرمائیے، چھوٹی سی بات کوئی بتا دیجیے جس کو میں اپنی زندگی کا معمول بنا لوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ کلمات اور الفاظ تھے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفا اللہ مؤونۃ. فرمایا جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا تلاش کرنے والا ہوتا ہے،
اللہ کی خوشنودی کو ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی مخالفت بھی آ جاتی ہے، پرواہ کی بات نہیں ہے، اللہ پاک اس کو لوگوں سے کفایت کر لے گا، یعنی اللہ خود اس کی کفالت لے لیتا ہے۔ اور جو لوگوں سے اس کی اغراض وابستہ تھی، جس وجہ سے یہ ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے اللہ کا یہ حکم پورا کیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ پاک وہ اس کی ضروریات خود پورا کرے گا۔ اللہ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اب لوگوں سے جتنی اغراض اور ضروریات اس کی وابستہ تھی، اللہ کہتا ہے میں خود اس کی ضروریات کو پورا کروں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ كَفَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، جو آدمی لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر لوگوں کے ہی سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی خود کفالت نہیں کرتا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، جاؤ تم اپنی ضروریات انہی سے پوری کرو۔ اور پھر جب لوگوں سے یہ ضروریات اس کی پوری نہیں ہو پاتی، کہیں اس کو اپنا ایمان بیچنا پڑتا ہے، کہیں اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کہیں اس کو خیانت کرنی پڑتی ہے، نہ جانے کیا کیا معاصی اور جرائم کا ایسے ارتکاب کرنا پڑتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ نصیحت کی اور اس کے بعد کہا والسلام علیک، بس یہ دو جملے نصیحت کے۔ آپ اندازہ تو کرو کہ کتنے پیارے ضابطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت معاویہ کو لکھی، یہ رسول اللہ کی حدیث بتا دی ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھیں کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود اس کی کفالت لے لیتا ہے، اور جو آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہا کرو، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیا کرتی ہے۔ اور صحابہ کا مزاج تھا آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے، اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر ایک دوسرے کو پڑھ کر نہ سنا لیں، اس لیے کہ یہ ناصحانہ کلام ہے۔ اور اس طرح سے رواج تھا کہ ہر آدمی چھوٹا بڑے سے اور بڑا چھوٹے سے نصیحت سننا پسند کرتا تھا، اور نصیحت سننے اور سنانے کا رواج تھا۔ اور جب یہ رواج موجود تھا تو ذہن بھی اسلامی تھا، زبان بھی اسلامی، دل بھی اسلامی، عمل بھی اسلامی۔ آج زبان تو اسلامی ہے، اقرار تو ہم کرتے ہیں ہاں اللہ میرا رب ہے، لیکن آج ہمارے اعمال اسلامی نہیں ہیں، آج ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اسلامی نہیں ہے، آج ہمارے معاشرے اور ماحول میں طور طریقے سارے غیروں کے ہیں، سب کے سب کافروں کے ہیں، نصرانیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، ہنود اور ہندوؤں کے ہیں۔ اور اس زمانے میں کیا تھا کہ وہاں ہر چیز اسلامی، اسلام نظر آتا تھا، زندگی میں اسلام سجا ہوا نظر آتا تھا، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، خرید فروخت میں، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی خوبیاں نظر آتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔